بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کتابہ سے دعوت مانگا نوجوان خطیب، نوجوانوں دے دلاں دی دھڑکن، شہزادہ اہل حدیث رانا عثمان پسرودی بھی صاحب نوں کو تشریف لائیں تے اپنے مخصوص انداز دے وچ خطاب فرمائیں۔ رانا عثمان پسرودی صاحب۔ الحمدللہ الذی لم یزل علیما قدیرا وصلی اللہ علی سیدنا محمد الذی ارسلہ الی الناس بشیر ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد انگت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الاولین امام الثقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ تعالی نے جب انسان کو بنایا تو دو چیزوں سے بنایا، ایک جسم اور دوسرا روح۔ جب جسم میں روح ملی تو مکمل انسان بن کے دنیا میں آیا۔ جسم انسان کا مٹی سے بنایا، اس کی خوراک بھی اللہ نے مٹی میں رکھی، کہیں پھل کہیں سبزیاں، اس کی خوراک کے لیے، اس کے جسم کی نشو و نما کے لیے۔ اور اللہ نے جب اس کی روح آسمان سے بھیجی، اس کی خوراک بھی آسمان سے بھیجی۔ آسمان سے اس کے لیے قرآن بھیجا کہ قرآن کو پڑھتا جا اور اپنی روح کو تسکین پہنچاتا جا۔ تسکین روح کو پہنچے گی تو قرآن سے پہنچے گی، کیونکہ قرآن ہی تو کتاب شفا ہے نا، قرآن ہی تو کتاب مبین ہے نا، قرآن ہی تو کتاب ہدایت ہے نا، قرآن ہی تو کتاب انقلاب ہے۔ اور کتاب انقلاب کیسے ہے؟ قرآن سے پہلے ظلمتیں تھی، جب قرآن آیا ظلمتیں نور میں بدل گئی۔ قرآن سے پہلے اندھیرے تھے، جب قرآن آیا اندھیرے روشنیوں میں بدل گئے۔ قرآن سے پہلے کفر تھا، جب قرآن آیا تو رب اسلام کے ڈنکے بجنے لگے۔ قرآن سے پہلے شرک تھا، جب قرآن آیا تو توحید کے ڈنکے بجنے لگے۔ قرآن سے پہلے ابو بکر بن ابی قحافہ تھا، جب قرآن سینے میں آیا صدیق اکبر بن گیا۔ قرآن سے پہلے عمر بن خطاب تھا، جب قرآن سینے میں آیا فاروق اعظم بن گیا۔ قرآن سے پہلے عثمان بن عفان تھا، جب قرآن سینے میں آیا ذوالنورین بن گیا۔ قرآن سے پہلے علی بن ابی طالب تھا، جب قرآن سینے میں آیا حیدر قرار بن گیا۔ قرآن سے پہلے عبداللہ بن عباس تھا، جب قرآن سینے میں آیا مفسر قرآن بن گیا۔ قرآن سے پہلے عبداللہ بن مسعود تھا، جب قرآن سینے میں آیا فقیہ امت بن گیا۔ قرآن سے پہلے ابو عبیدہ بن ابی جراح تھا، جب قرآن سینے میں آیا امیر امت بن گیا۔ قرآن سے پہلے او یارو بلال تو حبشہ کا غلام تھا نا، جب قرآن سینے میں آیا عظمت یہ ملی، شان یہ ملی، مقام یہ ملا، او لوگوں چلتا زمین میں ہے آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، خدمت صحابہ، شان صحابہ۔ جنہوں نے قرآن کو اپنے سینوں میں سمایا ہے، آج کہتے ہو قرآن پڑھے گا بچے کی زندگی خراب ہو جائے گی، بچے کا مستقبل ہی نہیں رہے گا۔
قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا کائنات میں سب سے افضل لوگ ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اور کہا کس نے ہے؟ جو کائنات میں سب سے بہتر ہے، جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے، کائنات میں افضل ہے، کائنات میں اعلیٰ ہے، کائنات میں بلند ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ ادھر کسی کو وزیر اعظم اعلیٰ کہہ دے، کسی کو MNA اعلیٰ کہہ دے، کسی کو MPA اعلیٰ کہہ دے، کسی کو جج اعلیٰ کہہ دے، کسی کو بڑی شخصیت اعلیٰ کہہ دے، وہ بھولا نہیں سماتا کیا بات ہے مجھے عہدے دار نے اعلیٰ کہا ہے، مجھے بڑے نے اعلیٰ کہا ہے۔ اور یار یہ دنیا کے عہدے، یہ دنیا کی شہرتیں، یہ دنیا کی ریاستیں، یہ ساری قیادتیں ملا کر کے آقا کے جوتے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو میں بھی کیسے کہوں کہ آقا سے بڑھ کے کوئی ہو؟ آقا نے جب کہہ دیا کہ سب سے بہتر قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا ہے تو اس کی عزت اور عظمت کی کیا کہنے ہوں گے۔ اور قرآن کو مٹانے کے لیے بھی بڑے بڑے لوگوں نے سازشیں کی۔ مجھے وہ وائس رائے بھی یاد آ رہا ہے جس نے برطانیہ جب وائس رائے قابض تھا نا بڑے صغیر پر، اس نے اپنی فوج کو کہا کہ قرآن کو کیسے مٹایا جائے، یہ مسلمانوں کی نرسری ہے، یہ مسلمانوں کو اسلام کا درس دیتی ہے، محبت کا درس دیتی ہے، اسے کیسے مٹایا جائے۔ مشیر نے مشورہ دیا کہ فوج کو بھیجا جائے، قرآن کو ختم کیا جائے۔ 3 لاکھ فوج بھیجی گئی بڑے صغیر کے اندر، اس نے 6 ماہ لگائے۔ جہاں جہاں قرآن ملا، یونیورسٹیوں میں، اکیڈمیوں میں، سکولوں میں، حجروں پہ لکھا، شجروں پہ لکھا، تختیوں پہ لکھا، چمڑوں پہ لکھا، جہاں جہاں قرآن ملا نا مٹاتے گئے۔ تو جا کر کے 6 ماہ کے بعد 3 لاکھ کی فوج وائس رائے کو کہتی ہے ہم نے قرآن کو ختم کر دیا، ہم نے قرآن کو مٹا دیا، اب کبھی بھی بڑے صغیر سے قرآن کی آواز نہیں آئے گی۔ لیکن جب وائس رائے آیا نا بڑے صغیر کے اندر، بڑی خوشی کے ساتھ بھی قرآن تو ختم ہو گیا ہے، قرآن تو مٹ گیا ہے، اب میری شہرت کے چرچے ہوں گے، اب میری عزت کے چرچے ہوں گے، اب میری عظمت کے چرچے ہوں گے، نام تو میرا ہی گونجے گا، کسی کی ربوبیت ادھر نہیں ہوگی، کسی کی الوہیت ادھر نہیں ہوگی، کسی کی ملوکیت ادھر نہیں ہوگی۔ جب گزرا نا بڑے صغیر کی کچی سی گلی سے گزرا جا رہا ہے، ایک کچا سا مکان ہے، کچے سے مکان کے اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ گئی، اور کہا جا کے دیکھو تو صحیح قرآن کی آواز آ گئی۔ جب جا کے دیکھا تو 10 سال کا نبینا بچہ قرآن کو پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہم قرآن نہیں مٹا سکتے۔ فوج نے، کمانڈر نے آگے ہاتھ جوڑ لیے وائس رائے کے آگے، کہا کیوں نہیں، کیا وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، کیوں نہیں قرآن مٹے گا، کیوں نہیں قرآن ختم ہوگا؟ کہا ہم حجروں سے مٹا دیں گے، شجروں سے مٹا دیں گے، یونیورسٹی سے مٹا دیں گے، کاغذوں سے مٹا دیں گے اور آگ سے مٹا دیں گے، لیکن جب ہم دیکھیں گے اور انہوں نے تو بچوں کے سینوں میں قرآن کو چھپا دیا ہے، ادھر سے کون مٹائے گا؟ علماء کو جو خرچ کرتے ہو یہ فخر سمجھا کرو کہ علماء کی مرہون منت ہے، آج ان کی وجہ سے قرآن محفوظ ہے، آج ان کی وجہ سے اسلام محفوظ ہے، وگرنہ اگر علماء نہ ہوتے، قرآن محفوظ نہ ہوتا، اللہ نے بھی کہہ دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ کوئی چورا چمار یہ بھی تو اٹھ کے کہہ سکتا تھا نا قرآن تو وہ ہے جو 40 پاروں میں ہے، قرآن تو وہ ہے جو غار میں ہے، قرآن تو وہ ہے جو امام مہدی کے پاس ہے، قرآن تو وہ ہے جو امام عیاشی نے تفسیر لکھی ہے، قرآن تو وہ ہے جو ہمارے پاس ہے۔ لیکن اللہ نے نہیں کہا، یہ نہیں کہا ذالک القرآن، بلکہ کہا یہ جو کتاب تم پڑھ رہے ہو تمہارے ہاتھ کے اندر ہے، اسی کو قرآن ماننا پڑے گا، اسی کو قرآن کہا ہے۔ آج کہتے ہو کہ بچے کی معاشیت خراب ہو جائے گی، مستقبل خراب ہوگا۔ ابن عباس بہت بڑے شیخ اور مفتی اعظم سعودیہ کے گزرے ہیں، کہتے ایک دن میں گھر میں آیا، عشاء کے بعد کلاس پڑھ کے میں سو گیا، اور میری خالہ میری ماں کے پاس آئی اور آ کے کہتی ہے بچے کا کیا بنے گا، حافظ قرآن ہے، مستقبل کیسا ہوگا اس کا، غریب سی زندگی گزرے گی کیا؟ پھر لوگوں نے دیکھا جب بڑے ہوئے تو مفتی اعظم بنے۔ اور جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، جب فوتگی کے دن قریب آئے ایک بندے کو بلایا، کہتے ہیں میں نے تم سے 7 لاکھ ریال قرض دیا تھا، کہتے دیا تھا، کہا تو پھر میں نے تمہیں معاف کر دیا، بعد میں تمہیں نہ لے۔ کون سا اتنا امیر اور کاروباری آج کے دور میں بھی لگاؤ 7 لاکھ ریال کسی کو قرض دے سکتا ہے؟
اس حافظ قرآن کو کہتے ہو کہ اس کا مستقبل کیسا گزرے گا؟ اللہ نے انہیں دولت چاہے کم دی ہے لیکن برکت دی ہے. اللہ سے برکت مانگا کر، دولت نہ مانگا کر. یہ خوبصورت دیکھ کے سرتے ہو کہ علماء فیشن کرتے ہیں، بلکہ نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی پسند کرتا ہے، یہ اس لیے خوبصورت رہتے ہیں. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو قرآن کا حاملین ہوتا ہے، قرآن کا حق ادا کرتا ہے، وہ اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے. ادھر کوئی کسی کا پسندیدہ بن جائے، کوئی کسی وزیر اعظم کا پسندیدہ بن جائے، کوئی کسی MNA کا پسندیدہ بن جائے، کوئی کسی MPA کا پسندیدہ بن جائے، اس کا شاہی پروٹوکول ہوتا ہے، اس کی یہ شاہی عظمت ہوتی ہے، اس کے آگے پیچھے گارڈ ہوتے ہیں، اس کے آگے پیچھے نعرے بازی ہوتی ہے. کیا ہے جی؟ فلاں کا بندہ ہے، اس کا پروٹوکول ہے، فلاں کی عزت ہے. اللہ کہتے ہیں جو قرآن کو اپنے سینے میں سما لیتا ہے وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، اس کا پروٹوکول بلند ہو جاتا ہے، اس کی عزت بلند ہو جاتی ہے. اور آج کسی بھی مسائل کی ضرورت ہے تو قرآن کی طرف رجوع کر. عمر بن خطاب کو کسی نے پوچھا قرآن سے پہلے تمہاری زندگی کیسے تھی، قرآن کے بعد کیسے زندگی ہوئی؟ کہا قرآن سے پہلے میں یہ سوچا کرتا تھا اللہ مجھے اونٹ دے، ان کو پال کے میں اپنے بچوں کی پرورش کروں، لیکن جب قرآن آیا تو مجھے اللہ نے کیا دیا؟ کیس و کسرا میرے لا کے قدموں میں رکھ دی. قرآن کو پڑھ کے تو دیکھو، قرآن کو اپنے بچے قرآنی تعلیمات کے لیے وقف کر کے تو دیکھو، سب کچھ تمہیں قرآن میں ملے گا. دنیا چاہیے قرآن میں ہے، آخرت چاہیے قرآن میں ہے، قرآن کو پڑھ لو. جنت چاہیے قرآن کو پڑھو، جنت کے باغات چاہیے قرآن کو پڑھو، جنت کی نہریں چاہیے قرآن کو پڑھو، دلوں کا سکون چاہیے قرآن کو پڑھو، برکت چاہیے قرآن کو پڑھو، رحمت چاہیے قرآن کو پڑھو، والدین کے حقوق چاہیے قرآن کو پڑھو، اولاد کے حقوق چاہیے قرآن کو پڑھو، بڑوں کے حقوق چاہیے قرآن کو پڑھو، چھوٹوں کے حقوق چاہیے قرآن کو پڑھو. دنیا میں کامیابی چاہتے ہو قرآن کو پڑھو، کامرانی چاہتے ہو قرآن کو پڑھو، شیطان سے بچنا چاہتے ہو قرآن کو پڑھو، شیطان کی اولاد سے بچنا چاہتے ہو قرآن کو پڑھو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو قرآن کو پڑھو، کائنات میں کامیابی چاہتے ہو قرآن کو پڑھو، نبی کی رسالت چاہتے ہو قرآن کو پڑھو، نبی کی نبوت چاہتے ہو قرآن کو پڑھو، صداقت چاہتے ہو قرآن کو پڑھو، عدالت چاہتے ہو قرآن کو پڑھو، سخاوت چاہتے ہو قرآن کو پڑھو، وقاحت چاہتے ہو قرآن کو پڑھو، حیدر قرار جیسی شجاعت دیکھنا چاہتے ہو قرآن کو پڑھو، تم فقاہت چاہتے ہو قرآن کو پڑھو، کامیابی و کامرانی کا سفر چاہتے ہو قرآن کو پڑھو، توازن چاہتے ہو قرآن کو پڑھو، انکساری چاہتے ہو قرآن کو پڑھو، ہمت و جرت چاہتے ہو قرآن کو پڑھو. آج شکوہ تو کرتے ہو غربت ہے، آج شکوہ کرتے ہو ملک قرض میں ڈوب گیا، آج شکوہ کرتے ہو گھر سے رحمتیں اٹھ گئی، آج شکوہ کرتے ہو حالات پسماندگی کی طرف جا رہے ہیں. اور شکوہ کرنے والے قرآن کو پڑھ کے تو دیکھ، ہر مسائل کا حل تمہیں قرآن کو ملے گا. نبی نے کہا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ نے اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو بلند کیا ہے، اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عزت دی ہے. اور مجھے وہ واقعہ یاد آیا، عمر نے جب مکہ کے اندر تحصیلدار بنایا نافع بن عبد الوارث کو، اور کچھ دنوں بعد آئے کہا نافع جنگلوں کا بھی کسی کو تحصیلدار بنایا ہے؟ کہا ہاں آقا جنگلوں کا بھی تحصیلدار بنایا ہے. کہا کس کو جنگلوں کا تحصیلدار بنایا ہے؟ کہا آقا ابن ابزا. کہا وہ کون ہے؟ کہا ایک آزاد کردہ غلام ہے. کہا غلام کو تحصیلدار بنا دیا؟ کہا ہاں آقا وہ ہے تو غلام تھا لیکن قاری قرآن تھا. کہا قرالی قرآن تھا. صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. دیکھو تو ہے تو غلام ہی نا، لیکن اس کو اللہ نے عزت یہ دی کہ اس کو تحصیلدار کا دنیا میں بھی عہدہ مل گیا. کس کی وجہ سے ملا؟ قرآن کی وجہ سے ملا. آج اگر دنیا میں عہدے چاہیے، دنیا میں عزت چاہیے، دنیا میں کامیابی چاہیے، دنیا میں کامرانی چاہیے تو قرآن کی طرف پلٹ کے آ جاؤ. اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کو پکڑا کرتے تو مسکرا بھی پڑا کرتے اور رویا بھی کرتے. پوچھنے والے نے پوچھا قرآن کو دیکھ کے مسکراتے بھی ہو روتے بھی ہو؟ کہا مسکراتا اس لیے ہوں کہ اللہ نے میرے مقدر میں قرآن کر دیا، اور روتا اس لیے ہوں اگر یہ میرے نصیب میں نہ ہوتا تو مجھ سے بدبخت اس دنیا میں کوئی نہ ہوتا. اور آج ہمارا حال قرآن کہاں تک ہمارے سینوں میں ہے؟
قرآن کہاں تک؟ قرآن تو صرف ہم نے سجاوٹ کے لیے رکھ دیا ہے نا، قرآن تو صرف پڑھا ہے نمائش کے لیے، لیکن پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں، عامل قرآن ہو کر ہم خوار ہوئے زمانے میں، تارک قرآن ہو کر آج قرآن تو ہے صرف قسمیں کھانے کے لیے، قرآن ہے صرف بیٹی کے سروں پہ رکھ کے اسے گھر سے الوداع کرنے کے لیے، آج قرآن ہے صرف سجاوٹوں کے لیے، آج قرآن ہے صرف کاروبار کے لیے، آج قرآن ہے صرف لائبریریوں میں سجانے کے لیے، آج قرآن نہیں ہے معاشیت کے مسائل میں لانے کے لیے، آج قرآن نہیں ہے کاروبار کے مسائل میں لانے کے لیے، آج قرآن نہیں ہے زندگیوں میں لانے کے لیے، آج قرآن نہیں ہے نماز میں لانے کے لیے، آج قرآن نہیں ہے زندگی کو بدلنے کے لیے، آج قرآن نہیں ہے تو بچوں کی تربیت کے لیے نہیں ہے، آج قرآن نہیں ہے تو دل کی تسکین کے لیے نہیں ہے، آج قرآن نہیں ہے تو دل کے آرام کے لیے نہیں ہے، آج قرآن نہیں ہے تو ہماری زندگی کا وتیرہ نہیں ہے، آج قرآن نہیں ہے محفل میں قرآن نہیں ہے، آج قرآن نہیں ہے مجلسوں میں قرآن نہیں ہے، آج قرآن نہیں ہے کاروباری فیلڈ میں قرآن نہیں ہے، آج قرآن نہیں ہے ہماری میٹنگ میں قرآن نہیں ہے، آج قرآن نہیں ہے ہمارے سکولوں میں قرآن نہیں ہے، آج قرآن نہیں ہے ہمارے کالجوں میں قرآن نہیں ہے، آج قرآن نہیں ہے ہماری یونیورسٹیوں میں قرآن نہیں ہے، آج قرآن نہیں ہے زندگیوں سے دور ہو چکا ہے، آج قرآن ایسے دور جا چکا ہے جیسے مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں، مسلمانوں سے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، شان قرآن، شان قرآن، نعرہ تکبیر۔ عظمت قرآن کو اپنا کر کے دیکھو، قرآن میں اللہ نے دنیا اور دولت کے مسائل بھی رکھے ہیں۔ قرآن ہی تو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور دنیا چاہتے ہو پھر بھی قرآن میں آ، آخرت چاہتے ہو پھر بھی قرآن میں آ۔ تم کہتے ہو نہیں نہیں کامیابیاں کامرانیاں، آج نماز کی طرف کیوں نہیں آتا، میرا کاروبار رکے گا، اور آج قرآن کی طرف کیوں نہیں آتا، اور دنیا کی کتابیں جھوٹی خبریں خرید کر کے پڑھتے ہو، لیکن سچا قرآن گھر میں پڑا ہے، جھوٹی خبریں پیسے دے کے لیتا ہے، جھوٹی خبروں کے لیے دن رات تگودو کرتا ہے، جھوٹی خبروں کے لیے فیس بک پہ الرٹ بیٹھ جاتا ہے، جھوٹی خبروں کے لیے یوٹیوب پہ بیٹھا ہے، جھوٹی خبروں کے لیے واٹس ایپ پہ بیٹھا ہے، جھوٹی خبروں کے لیے انسٹاگرام پہ بیٹھا ہے، جھوٹی خبروں کے لیے وہ میڈیا پہ ہر ٹائم رہتا ہے کہ کسی طرح مجھے کوئی خبر ملے، موقع ملے تو میں اسے پھیلاتا چلا جاؤں، لیکن قرآن تمہیں جگہ جگہ کہتا ہے میری یہ آیت لے کر کے جا، تیرا یہ مسائل حل ہوگا، میری یہ آیت لے کر کے جا، اگر تجھے کسی بھی مسائل کی ضرورت ہے میری اس آیت کو میڈیا پہ لے کے چلا جا، میری اس آیت کو فیس بک پہ لے کے چلا جا، میری اس آیت کو تم کیمسٹری کے علم میں لے کے چلا جا، میری اس آیت کو فزکس کے علم میں لے کے چلا جا، میری اس آیت کو جغرافیہ کے علم میں لے کے چلا جا، میری اس آیت کو سائنس کے علم میں لے کے چلا جا، میری اس آیت کو کائنات کے کسی بھی علم میں لے کے چلا جا، میری اس آیت کو منطق کے علم میں لے کے چلا جا، میری اس آیت کو فلسفے کے علم میں لے کے چلا جا، میری اس آیت کو زمینی علم میں لے کے چلا جا، میری اس آیت کو ٹیکنالوجی کے علم میں لے کے چلا جا، میری اس آیت کو انگلش کے علم میں لے کے چلا جا، جس علم میں لے کر کے اسے جانچے گا تجھے دنیا میں کامیابی و کامرانی کے پھول بکھیرتا ہوا نظر آئے گا، یہ خوشبوئیں مہکاتا ہوا نظر آئے گا، کیمسٹری کا تیرا علم آسان کرتا نظر آئے گا، فزکس کا علم آسان کرتا نظر آئے گا، بایو کا علم آسان کرتا نظر آئے گا، جغرافیہ کا علم آسان کرتا نظر آئے گا۔ جو بھی علم تو آسانی چاہتا ہے، جو بھی علم میں آسانی لینا چاہتا ہے تو قرآن کی طرف لوٹ کے آنا پڑے گا۔ یہ قرآن کا امتیاز ہے، اور نبیوں کے معجزے تو ختم ہو گئے، اسی لیے یہ قرآن زندہ معجزہ ہے۔ ہر دور میں ریسرچ کرنے والوں نے اس سے ریسرچ لی اور اب تک یہ ریسرچ دے رہا ہے۔ میں خطبہ سنتا ہوں، فقیہ سنتا ہوں، پروفیسر سنتا ہوں، جب بھی کوئی تقریر کرتا ہے وہ آیت کے نئے نئے معنی، نئی نئی چیزیں ڈھونڈ کر کے لاتا ہے۔ قرآن سے جو ڈھونڈو گے ملتا جائے گا،
اور قیامت تلک کے لیے یہ سارے مسائل حل کرتا جائے گا۔ جس طرح میرے نبی کی رسالت قیامت تک ہے، اسی طرح قرآن بھی قیامت تک ہے۔ نبی بھی لاجواب ہے، قرآن بھی لاجواب ہے۔ نبی بھی اللہ ہے، قرآن بھی اللہ ہے۔ نبی بھی باتیں حکمت کی کرنے والا، قرآن بھی باتیں حکمت کی کرنے والا۔ نبی بھی دنائی کا علم دینے والا، قرآن بھی دنائی کا علم دینے والا۔ نبی بھی حسین ہے، قرآن بھی حسین ہے۔ نبی بھی اعلیٰ و عرفہ ہے، قرآن بھی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ نبی بھی لا ریب ہے، قرآن بھی لا ریب ہے۔ نبی بھی ہادی ہے، نبی ہادی ہے، قرآن مہدی ہے۔ نبی دائی ہے، قرآن مدائی ہے۔ نبی جو بھی اعلیٰ عرفہ عہدے لے کر کے آیا، قرآن بھی آدھا عہدے عرفے لے کر کے آیا۔ اور نبی بھی قیامت میں، قیامت کے دن سب سے اعلیٰ ہوگا۔ قرآن مجید بھی قیامت کے دن سب کتابوں سے اعلیٰ ہوگی۔ اس لیے یہ اعلیٰ علم سب سے اعلیٰ ہے جو تم نے اپنے بچوں کو دے دیا۔ یہ بچوں کی کامیابی کی گارنٹی تمہیں دے دیتا ہے۔ اور آج حیرت تو اس بات کی ہے، دنیا کی ڈگریاں لینے کے بعد کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں دیتا کہ آپ کا بیٹا کامیاب ہو جائے گا، آپ کا بیٹا کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ اور قرآن اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ مجھے پڑھ لو، مجھ پہ عمل کر لو، قیامت کے دن تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کوئی علم اس بات کی گارنٹی کوئی پروفیسر، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر نہیں دیتا، قرآن اس بات کی گارنٹی دیتا ہے۔ اور جب تم قرآن کو پڑھ لیتے ہو نا، قرآن کو اپنے سینے میں سما لیتے ہو، یہ قیامت تک تمہیں حافظ قرآن ہی رکھتا ہے۔ اور کوئی سابقہ ڈاکٹر ہو جاتا ہے، سابقہ انجینئر ہو جاتا ہے، سابقہ وزیر اعظم ہو جاتا ہے، سابقہ MNA ہو جاتا ہے، سابقہ MPA ہو جاتا ہے، لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا جی یہ سابقہ حافظ قرآن ہے، سابقہ قاری۔ کیوں؟ اللہ نے اس کے سینے میں قرآن رکھا ہے، قرآن کی وجہ سے اس کے عہدے کبھی معطل نہیں ہوتے۔ اور اس لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنائے۔ وآخر دعا ان الحمدللہ رب العالمین۔